رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے اور ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ لحن جلی یہ نمایاں غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ قرآن پاک میں یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی ہے، غیر نمایاں ہے، یہ کرنا مکروہ ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو چلیں اب آگے بات کرتے ہیں۔ لحن جلی جو ہے، ہم پہلے لحن جلی کی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اس کے بعد لحن خفی کو دیکھیں گے۔ لحن جلی جو ہے، اس میں کیا مسٹیک، ہم کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، مطلب یہ کہ آپ نے جیسے قوف کی جگہ کیف پڑھ دیا، کیف کی جگہ قوف پڑھ دیا، سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، زا کی جگہ زال پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں، پلیز اس کو اپنی جتنی بھی آپ کی یہ لحن جلی کی غلطیاں ہیں، پلیز اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب دیکھیں زیادہ مشکل نہیں رہا تجوید کو سمجھنا یا کسی بھی چیز کو سمجھنا، اب ایزیلی آپ تجوید بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گی کہ لحن جلی بڑی غلطی کیوں ہے۔ یہ تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم اس کا قرآن پاک کے ترجمے سے مثال نہیں لیتے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہاں پر کچھ آیات کے ترجمے کے ساتھ اس کی مسٹیک واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ اچھا، ہم سب سے پہلے لیتے ہیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص سے دیکھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہے کہو، لیکن اگر آپ نے قوف کی جگہ کیف پڑھ لیا، زبان تھوڑا سا اوپر سے نیچے رکھی، زبان کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے رکھا، کل پڑھ لیا، تو کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ اب ترجمے میں دیکھ لیتے ہیں، کل تو کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور یہاں کھاؤ، کل کا مطلب کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو دیکھیں کہ صرف مسئلہ کیا ہے کہ صرف آپ نے قوف کو صحیح ادا نہیں کیا۔ چھوٹی غلطی نہیں ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وقت کو ٹھہرا دیں گے۔ وہ وقت جو ہے آپ جب سوچیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جب بات ہو قرآن کی تو اللہ اس کے لیے آپ کے وقت کو لازمی آپ کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی نماز کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے، جب آپ سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو یہ وقت بھی وسیع ہو جاتا ہے، یہ وقت آپ کا وقت جو ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب ہم ایک اور آیت کی اگزامپل لیتے ہیں سورہ نصر سے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یہاں پر نصر اللہ کا ترجمہ ہے، مطلب ہے اللہ کی مدد، جب آئی اللہ کی مدد۔ لیکن جب آپ صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، نصر اللہ، تو یہاں پر نصر کا مطلب کیا ہے؟ گدھ، نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب ہے گدھ، مردار جانور، نعوذ باللہ۔ تو
آپ لوگوں کو اپنے مخارج پر بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ لہن جلی کتنی بڑی مسٹیک ہے. مطلب قرآن پاک پڑھنا ایک نیک کام ہے، لیکن آپ جب کرتے ہیں تو اگر اس پڑھنے کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں نیکی کے لیے، لیکن اگر آپ وہ پڑھتے پڑھتے گناہ بنا رہے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہے. تو اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر کہ جو تشدید ہے، تشدید کو 2 بار ادا کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی سختی اور جماؤ سے نہیں پڑھتے تو وہ بھی لہن جلی میں ہی آتا ہے. جیسے مثال ہم لے لیتے ہیں حروف شمسی سے اور جیسے آپ نے ایذا پڑھا، ایذا پڑھنا ہے لیکن آپ نے اذا پڑھ دیا تو یہ بھی لہن جلی میں آئے گا. والشمس السماء، تو آپ نے وہاں تشدید کو ادا نہیں کیا، جہاں پہ تشدید ہے ادا نہیں کیا، یا پھر خود سے تشدید آپ نے خود سے لگا دی تشدید، تو وہ بھی بات کرتے ہیں لہن خفی کی بات کرتے ہیں. لہن خفی جو ہے چھوٹی غلطی ہے، غیر نمایاں ہے، لیکن لہن خفی کی بھی مکروہ ہے، پڑھنا مکروہ ہے. لہن خفی سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا مکروہ ہے. تو اس کی مثال ہم لیتے ہیں جیسے ربنا آتینا ربنا رو پر پڑھا جانے والا حروف ہے جب اس پر زبر یا پیش ہو، لیکن اگر آپ ربا زبان کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے اور اپنے منہ کو بھر کر نہیں پڑھتے، پر نہیں پڑھتے اس کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لہن خفی کرتے ہیں. ربا مطلب زبان کو تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں ربا، کیونکہ زبان جو ہے بھاری پڑھتے وقت، پر حروف پڑھتے وقت لسان ہے وہ اٹھتی ہے. جب بھی ہم پر حروف ادا کرتے ہیں منہ بھر جاتا ہے. تو یہ اگر آپ پر پڑھے جانے والے حروف، ایک سیکنڈ اور میں مثال لوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جب آپ زبر اور پیش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے پہلے لیتے ہیں تو نام جو ہے اللہ، جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر تو آپ نے پر پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اللہ تو یہ لہن خفی میں آئے گا. اب بسم اللہ آپ نے پڑھا، بسم اللہ جیسے بسم اللہ پتلا پڑھنا ہے، لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ لہن خفی ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھیں اگر آپ نے اظہار کرنا ہے، اب یہ بھی لہن خفی کی بات ہی ابھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو لہن خفی میں اخفا کو اظہار کر دینا، اظہار کو اخفا کر دینا، یہ بھی لہن خفی میں آتا ہے. یہ پڑھنا مکروہ ہے. مطلب اظہار کرنا تھا جیسے کہ جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے حروف ہلکی آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اخفا کر دیا تو یہ لہن خفی میں آئے گا. اب آپ جیسے پڑھتے ہیں آتا یہ اخفا ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں نوٹس کیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے یہ 15 حروف آئیں گے تو آپ کو اخفا کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے اخفا نہیں کیا، آپ نے پڑھا انتا من کم، اس طرح سے پڑھ لیا، اس مین کہ یہ آپ نے لہن خفی کیا، آپ کا پڑھنا مکروہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے اس کلاس سے سمجھا کہ لہن جلی کیا ہے اور لہن خفی کیا ہے. دونوں ہی بڑی مسٹیکس ہیں. صرف کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ مخارج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قواعد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. لیکن وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ تھوڑا پڑھ لیں. آپ جہاں آپ ایک پارا پڑھتے ہیں وہاں آپ ایک پیج پڑھ لیں، جہاں آپ ایک پیج پڑھتے ہیں آپ ایک لائن پڑھ لیں، لیکن اس کو تجوید سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تاکہ اس پڑھنا جو ہے آپ نے پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر وہ آپ کا قبول نہیں ہوتا
تو آپ کو اس زیادہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب تجوید کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہا۔ قرآن پاک کا ترجمہ، تجوید، ہر چیز آپ کو موبائل پر ملتی ہے۔ آپ ایزیلی بستر میں بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر، کہیں پر بھی ایزیلی آپ اپنے موبائل میں تھوڑا سا نیٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ فضول چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ موبائل میں جو بھی نیٹ ہے آپ 30 منٹ 40 منٹ ڈیلی تجوید کورس کو دیں، کہیں سے بھی آپ سیکھیں، کسی بھی ویڈیو سے سیکھیں، جہاں سے بھی آپ سیکھیں، لیکن یہ ہے کہ تجوید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ نیو